فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر کے 14ویں حصے کا۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ تفسیر آیات۔ ہدیہ رد ہونے پر ملکہ نے بات سمجھ لی کہ حضرت سلیمان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان کے سامنے تسلیم ہونے میں ہی سلامتی ہے۔ اس فیصلے سے آگاہ ہونے پر حضرت سلیمان نے چاہا کہ اس جگہ خداداد طاقت و قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اپنی نبوت پر ایک معجزہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ چنانچہ اپنے درباریوں سے فرمایا، ملکہ کے یہاں حاضر ہونے سے قبل اس کا تخت میرے پاس کون حاضر کر سکتا ہے؟ بظاہر یہ تخت ملک سبا سے اورشلم تک الف ر واو شین لام میم اورشلم تک لانے کی بات اس وقت ہو رہی ہے جب ملکہ اورشلم شہر میں داخل ہونے والی ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ یہ تخت ملکہ کے ہمراہ ہو سکتا ہے، چونکہ ملکہ کو خدشہ تھا کہ سلیمان اس کے لیے تخت فراہم نہیں کریں گے۔ خلاف ظاہر ہے۔ حضرت سلیمان کا یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کے درباریوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو اس قسم کے کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا، میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں۔ تشریح کلمات۔ عفریت عین ف ر ی ت اصل میں سرکش جن کو کہتے ہیں، پھر ناقابل تسخیر طاقتور کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ تفسیر آیات۔ بیت المقدس سے ملک سبا کا فاصلہ 1500 میل سے کم نہ تھا۔ کسی بشری طاقت کے لیے ممکن نہ تھا کہ چند گھنٹوں میں یہ کام انجام دے، لہٰذا جن سے مراد کوئی بشر نہیں، جیسا کہ بعض عقلیت پسند لکھتے ہیں۔ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تخت پیش کروں گا۔ سلیمان دربار میں چند گھنٹے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، اس جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کام کے لیے مطلوبہ قوت میرے پاس ہے، امین
جن ہونے کے اعتبار سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اس کا بھی اس جن نے جواب دے دیا کہ میں امین ہوں، اس تخت کو بغیر کسی تصرف کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور صاحب کرم ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں کیسے ممکن ہوا کہ کوئی 1500 میل کے فاصلے سے یہ تخت حاضر کر دے؟ ایسا تو آج کے جوہری دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال اللہ کی کن فیکونی طاقت کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بقول آئنسٹائن انسان کو مکان و زمان میں محدود سمجھنا ایک مفروضہ ہے، نیز نظریہ اضافت کے لحاظ سے زمان ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے کے 10 منٹ ساکن لوگوں کے سینکڑوں سال کے برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ معراج کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی توجیہ نظریہ اضافت وغیرہ سے نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنسی مفروضے کے تحت بھی ایسا عمل ناممکن نہیں ہے۔ قرآن کی صراحت موجود ہے کہ یہ قدرت جس شخص کے پاس تھی اس کی بنیاد علم تھا اور اس علم کی ماخذ کتاب ہے۔ اگرچہ ہمیں اس علم اور الکتاب کی نوعیت کا علم نہیں ہے، تاہم اس آیت میں علم کی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے دعوے کو جامع عمل پہناتے ہوئے چشم زدن میں اس عظیم تخت کو حاضر کر دیا۔ انسان کو اب تک دور سے آواز اور تصاویر چشم زدن میں حاضر کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اجسام حاضر کرنے کا طریقہ ابھی نہیں آیا۔ آیت سے معلوم ہوا اس قسم کا علم بھی موجود ہے جس سے اجسام کو دور سے چشم زدن میں حاضر کرنا ممکن ہے۔ نمبر 2۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، جب تخت حاضر پایا تو حضرت سلیمان نے اس علمی کارنامے کو اللہ کا فضل قرار دیا، تخت کے حصولی کو نہیں، چونکہ مال و دولت کو تو حضرت سلیمان نے پہلے ہی بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ فضل ربی مما اتانی اللہ ہے، وہ جو علم و کمال کی دولت ہے، مما اتاکم نہیں ہے جس پر دوسروں کو ناز ہے۔ نمبر 3۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، انہیں اچھی طرح علم ہے کہ اس قسم کے کمالات کی نعمت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ
نبلوکم بالشر والخیر، اللہ شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ نمبر 4، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، چونکہ شکر کرنا خود اپنی جگہ اہم قدروں میں سے ایک قدر ہے، اس قدر کا مالک ہونا خود اپنی جگہ ایک کمال ہے۔ ثانیاً، شکر کا نتیجہ خود شکر کرنے والے کے حق میں ہوتا ہے، جس کا شکر کیا جاتا ہے اس کے حق میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس شکر پر خوش ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اور زیادہ عنایت کروں گا، لہٰذا شکر نعمت باعث مزید نعمت ہے۔ ان احسنتم لانفسکم۔ اہم نکات۔ نمبر 1، علم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ نمبر 2، انسان ابھی علم انبیاء کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ نمبر 3، نعمتیں آزمائش ہیں، شکر کے ذریعے اس میں کامیابی ممکن ہے۔ نمبر 4، شکر کا فائدہ خود شکر گزار کے لیے ہے۔ قالوا نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے کہا، ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجانہ بنا دو، ہم دیکھیں گے کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، نَکِّرُوا لَہَا عَرْشَہَا، حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس کے تخت کو انجانہ بنا دو، یعنی اس تخت میں کچھ تبدیلیاں لا کر اس کے رنگ و شکل اور کچھ خصوصیات کو بدل دو۔ نمبر 2، ننظر اتہتدی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ملکہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے۔ ممکن ہے اس عمل سے حضرت سلیمان ملکہ کی فراست کا اندازہ لگانا چاہتے ہوں کہ یہ خاتون کس فہم و فراست کا مالکہ ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان الثواب علی قدر العقل، ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے۔ اہم نکات۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اس کی عقل و فراست کے مطابق مقام دیتے ہیں۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، احکاذا عرشک، جب ملکہ حاضر ہوئی تو ملکہ ہی کے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت اس تخت کی طرح ہے؟ سوال کا انداز بھی ایسا ہی ہے جس میں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ یہ وہی تخت ہے۔ مثلاً اگر یہ سوال ہوتا، یہ تخت آپ کا تخت تو نہیں، تو کچھ اشارہ مل جاتا۔ نمبر 2، فَأَنْتَ كَأَنَّهُ هُوَ، جواب میں ملکہ نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے۔ نفی اور اثبات میں جواب دینے کی جگہ گویا کہہ کر ملکہ نے اپنی عقل و فراست کا ثبوت دیا، یعنی جب کہا گویا یہ تخت وہی میرا اپنا تخت ہے تو تخت میں تبدیلی کے باوجود پہچان لیا اور ساتھ محتاطانہ جواب دیا۔ نمبر 3، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ملکہ نے کہا، اس تخت کے ہاں حاضر کرنے کے معجزے کے مشاہدے سے پہلے ہمیں آپ کی نبوت اور معجزانہ قوت و طاقت کا علم ہو گیا تھا۔ نمبر 4، وَكُنَّا مسلمین، ہم پہلے ہی حضرت سلیمان کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔
اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ تفسیر آیات۔ اس آیت کی ایک تشریح یہ ہے کہ سلیمان نے ملکہ کو غیر اللہ کی عبادت سے روکا۔ اس صورت میں صد کا فاعل ضمیر سلیمان کی اطراف راجع ہے۔ یہی ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ سورج کی پرستش نے اسے ایمان باللہ سے روکا۔ سیاق کلام کے مطابق اس تشریح کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں گہرا پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رآه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ملکہ نے کہا پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تشریح کلمات صاد ریحا سرح بریکٹ میں صاد را ح بریکٹ کے اندر موجود ہیں، بریکٹ بند، بلند، منقش و مزین مکان، ممردن بریکٹ میں میم رے دال بریکٹ بند، ہموار کیا ہوا، صاف کیا ہوا، مرد بے آب گیا، ریتیلی بے سبزہ زمین کو کہتے ہیں، ریتیلی بے سبزہ زمین کو کہتے ہیں اور بے ریش نوجوان کو امرد کہتے ہیں۔ فواریرا قارو تا کی جمع، قاف الف قا را واو گول تے کی جمع شیشہ۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 قیل لها ادخلی الصرح ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جائے تو ملکہ نے دیکھا سامنے گہرا پانی ہے۔ چونکہ قصر سلیمانی کا صحن شفاف شیشوں سے بنا ہوا تھا اور نیچے پانی کا تالاب تھا، اس لیے دیکھنے میں پانی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ حسبتہ لجہ خیال کیا وہاں گہرا پانی ہے، اس لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیاں کھولیں۔ جب معلوم ہوا یہ شیشہ ہے تو حضرت سلیمان کی قوت و سلطنت کو دیکھ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی معیت میں آ گئیں۔ حضرت سلیمان کی حیات اور ان کی سلطنت و حکومت کے بارے میں توریت کی روایت اور اسرائیلیت پر مبنی روایات خرافات اور ناقابل اعتنا ہیں۔ ہم نے ان باتوں کی طرف اشارہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 اخاہم صالحا حضرت صالح کو قوم سمود کا بھائی بند اس لیے کہا گیا کہ ان کا تعلق اسی قوم سے تھا۔ نمبر 2 ان اعبدوا اللہ تمام انبیاء کی دعوت صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنے پر مرکوز تھی۔ نمبر 3 فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ حضرت صالح کی دعوت قبول اور رد کرنے والوں پر مشتمل ہمیشہ کی طرح دو فریق وجود میں آ گئے۔ سورۃ الاعراف آیات 72 سے 75 76 سے 75 میں
ان دونوں فریقوں کا ذکر آیا ہے، جس میں ایمان لانے والوں کو مستضعفین کمزور کہا ہے اور منکرین کو مستکبرین کہا ہے۔ دعوت انبیاء معاشرے کا کمزور طبقہ قبول کرتا آیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مستکبرین نے دعوت انبیاء کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جن کے ضمیر مادیت کے تہ در تہ پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے ضمیر تک انبیاء کی آواز پہنچ نہیں پاتی۔ دوسرا سبب دعوت انبیاء ان کے مفادات کے ساتھ متصادم ہوتی ہے، اس لیے تقریباً تمام سرمایہ داروں نے دعوت انبیاء کو مسترد کیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مادیات اور مفادات قبول حق میں رکاوٹ ہیں۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تفسیر آیات۔ قوم صالح نے جب اونٹنی کو مار ڈالا تو وہ کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت صالح فرماتے تھے، تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ برائی سے مراد یہاں عذاب ہے اور حسنات سے مراد رحمت و مغفرت ہے۔ تم نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کی رحمت تمہاری شامل حال ہو جائے، اس کی جگہ تم عذاب طلب کرتے ہو۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے، تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قالوا اطیرنا بک، وہ بدشگونی کا سبب قرار دیتے تھے۔ عربوں کے اوہام میں سے ایک وہم یہ تھا کہ وہ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے، اس لیے وہ ہر بدشگونی کو اطیر کہتے تھے۔ ان کے مطابق حضرت صالح نے ان کے معبودوں کو مسترد کرنے کی دعوت دی تو ان کے معبود ناراض ہو گئے اور بدشگونی کا سبب فراہم ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت 131 میں بھی بدشگونی کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 2، قال طائرکم عند اللہ، ان کے اپنے محاورے میں جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری بدشگونی یعنی عذاب اللہ کے پاس ہے، جو کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 3، بل انتم قوم تفتنون، یہ بدشگونی نہیں ہے بلکہ جن باتوں کو تم بدشگونی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، جن سے مومن و کافر، نیک اور بد میں امتیاز آ جاتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بدشگونی مشرکوں کا جاہلانہ واہمہ ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 دھڑے باز تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تشریح کلمات۔ راہتی بریکٹ میں راہ 2 چشمیے توئے، راحت 10 آدمیوں سے کم جماعت کو راہتی کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، حضرت صالح کے شہر میں 9 ایسے دھڑے بستے تھے جو فساد کی جڑ تھے، اور یہ لوگ اس قوم کے سردار تھے۔
ناقہ صالح کے قتل میں یہی لوگ ملوث تھے۔ نمبر 2، یفسدون فی الارض، وہ متن فسادی تھے جس کی صراحت اگلے جملے میں ہے۔ نمبر 3، ولا یصلحون، ان کے کردار میں اصلاح کا شائبہ تک نہیں تھا۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا آپ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، قالوا تقاسموا، وہ آپس میں کہنے لگے کہ قسم کھاؤ۔ آیت کے اس حصے میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کہ تقاسموا وقالوا، و قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم شب خون ماریں گے اور صالح اور ان کے اہل خانہ کو قتل کریں گے، پھر ہم کہیں گے رات کی تاریکی میں کیا معلوم کس نے قتل کیا، ہم نے تو تاریکی میں دیکھا بھی نہیں۔ نمبر 2، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وہ اس مکر و حیلے کے ذریعے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے پر مطمئن تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے ایسی حکیمانہ تدبیریں کیں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تشریح کلمات مکرو، میم کاف رے بریکٹ بند کے معنی کسی شخص کو حیلہ کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اچھی اور بری تدبیر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب بری تدبیر کے لیے لفظ مکر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے وَلَا يُحِقُّ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تفسیر آیات، کہاں ان کی تدبیر و حیلہ اور کہاں اللہ کی تدبیر، کہاں ان کی ناقص سوچ اور کہاں اللہ کی قدرت۔ جب یہ اللہ کی تدبیر کے ضد میں آتے ہیں تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور تباہی میں گر چکے ہوتے ہیں۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ پس دیکھ لو ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا۔ تفسیر آیات، حضرت صالح کے خلاف اس قوم نے جو حیلہ اور تدبیر اپنائی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود ہلاک اور نابود ہو گئے۔ دمرناہم وقومہم، ان کو تباہ کیا جو حضرت صالح کو شہید کرنے کی تدبیر میں شامل تھے، اور ساتھ ان کے قوم کو بھی تباہ و نابود ہو گئی، چونکہ یہ سب اس جرم میں شریک تھے جو یہ لوگ کرنا چاہتے تھے، اور ناقے کو قتل کرنے کے جرم میں بھی شریک تھے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے ہیں، اس میں علم رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ تشریح کلمات خاویہ، بریکٹ میں الفاظ موجود ہیں، خے واو چھوٹی ہے بریکٹ بند، الخواء کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، قتل کا بیوتہم خاویہ، وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھر اپنے مکینوں سے خالی ہو گئے۔ بما ظلموا، اس تباہی کا سبب وہ ظلم تھا جو ان سے صادر ہوا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ظلم کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ نسلیں تباہ اور گھر کے مکین ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، عبرت کی نشانی، ایک درس عبرت ہے
اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جسے علم ہے کہ کون سا حادثہ کس عمل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، عالم علل و اسباب کی گہرائی میں علم کی روشنی سے نگاہ کرنے والے اس راز کو جانتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور وہی تقوی والے تھے۔ تفسیر آیات: اور اہل ایمان کو ہم نے نجات دی۔ ان کو نجات دینے کے پیچھے جو سبب کار فرما تھا وہ تقوی تھا، جیسا کہ منکرین کو تباہ کرنے کے پیچھے جو سبب تھا وہ ان کا ظلم تھا۔ تقوی یعنی بچاؤ، وہ اپنے آپ کو آنے والے خطرات سے بچاتے تھے۔ اہم نکات: ظلم اور تقوی کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کا وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تفسیر آیات: قوم لوط اعلانیہ ہم جنس بازی کا ارتکاب کرتی تھی، اس کے لیے وہ محفلیں جماتی اور سب کے سامنے اس شرمناک فعل کو انجام دیتی تھی۔ اس لیے حضرت لوط نے ان دونوں ناشائستہ حرکتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک یہ کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور دوسرا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس عمل بد کو سب کی نگاہوں کے سامنے انجام دیتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو، بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ تفسیر آیات: عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرنا وہ فحش ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل گیا کہ اپنی جنسی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے جائز طریقے سے عورتوں کا رخ کرنا فحش نہیں ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، تم ایک نادان جاہل قوم ہو، اپنے اس عمل بد کی برائی سے آگاہ نہیں ہو اور اس کے انجام سے بھی آگاہ نہیں ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تفسیر آیات: حضرت لوط کی اس دعوت کو تمسخر کے ساتھ مسترد کرتے طہارت و پاکیزگی کو آروننک قرار دیتے، عین الف آ را واو نون نون گاو قرار دیتے اور یہ اعلان کرتے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو ملک بدر کرو، انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرنے کی وجہ یہ اعلان کرتے تھے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ پاکیزگی اور طہارت پسندی اس معاشرے میں آروننک شمار ہوتی تھی۔ ہم 21ویں صدی کے مغربی اور مغرب زدہ معاشروں کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے یہ بات باعث تعجب نہیں ہے، چونکہ ان معاشروں میں وہ بات آروننک شمار ہوتی ہے جو انسانی طہارت، غیرت، عزت و ناموس سے متعلق ہے۔ چنانچہ حجاب عیب شمار ہوتا ہے اور فرینڈز کے نام سے 4-5 نامحرم مردوں کے ساتھ روابط رکھنا فخر اور عزت شمار ہوتی ہے۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين،
تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے۔ ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ تشریح کلمات الغابر غین بے بریکٹ بند اسے کہتے ہیں جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے۔ تفسیر آیات قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے حضرت لوط اور ان کے گھر کے افراد کو بچا لیا، صرف ان کی زوجہ نجات پانے والوں میں شامل نہ تھی۔ رسول کی زوجہ ہونے کے باوجود نجات نہیں مل سکتی چونکہ یہ عورت اس رسول کے دین پر نہ تھی۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی جو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی جنہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ یہ بارش پتھر کی بارش تھی۔ ممکن ہے ایک زلزلے میں زمین زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی ہو جس سے پتھروں کی بارش ہو گئی ہو، جسے آتش فشانوں کے مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ القمر آیت 34 میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی۔ مزید تشریح سورۃ الہود 77 سے 83 میں ملاحظہ فرمائیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تفسیر آیات نمبر 1 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ انبیاء کی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ اللہ کی حمد و ستائش کریں، وہ لائق حمد ہے۔ جو بھی حمد و ستائش قابل تصور ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ جس کسی میں حمد و ستائش کے قابل کوئی بات ہوگی تو اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2 وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر۔ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ برگزیدہ بندے کون ہیں تو یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بے شک ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لہٰذا قرآن کی روح سے برگزیدہ بندگان انبیاء اور اولاد انبیاء ہیں۔ نمبر 3 اللہ خیر عما یشرکون، اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا جنہیں یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے، لیکن مشرکین ان شریکوں کو اللہ سے زیادہ چاہتے تھے، اس لیے ایک دعوت فکر کے طور پر کہا گیا کیا اللہ بہتر ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا وہ بت جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ شریک بہتر ہیں، بریکٹ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے، ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا،
تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔ تشریح کلمات حدائق بریکٹ میں ہے دال قاف بریکٹ بند الف لام ح دال یہ قا گول تا الحدیقہ مرغزار میم رے غین زے الف رے وہ قطع زمین جس میں پانی جمع ہو اور ہیئت و صورت اور پانی کے ہونے کی وجہ سے اسے حدقۃ العین آنکھ کی پتلی سے تشبیہ دے کر اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ بہجتن ب دو چشمیے جیم گول تا بریکٹ میں ب دو چشمیے جیم بریکٹ بند خوش نمائی فرحت و سرور کا ظہور۔ تفسیر آیات نمبر 1 امن خلق السماوات والارض کلام کا رخ مشرکین کی طرف ہے جو غیر اللہ کی اس بنیاد پر پرستش کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ان کی زندگی کو چلاتے اور کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، بس آگے تدبیر غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے فرماتا ہے کس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا؟ وہ کہیں گے اللہ نے۔ پھر سوال ہوا کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں نے۔ اگلے جملے میں فرمایا نمبر 2 فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے۔ یہ اگانے کا عمل تخلیقی عمل ہے۔ یہ رویدگی جو زندگی کا ستون ہے تخلیق ہے۔ ایک تنے سے مختلف میوے کون نکالتا ہے؟ صاحب قاموس قرآن نے خوب کہا ہے تربوز کا بیج جس کا کوئی وزن نہیں، اس سے کئی کلو وزنی تربوز کون نکالتا ہے؟ لہٰذا خلق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق تسلیم کرتے ہیں تو انہیں اللہ ہی کو مدبر تسلیم کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا کوئی معبود ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ تخلیق و تدبیر کا یہ عمل انجام دے سکے؟ جواب نفی میں ہے۔ جب تخلیقی عمل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تدبیر کا عمل بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا صرف اللہ ہی معبود ہے۔ نمبر 4 بل ہم قوم یعدلون یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے اصول سے منحرف ہو جاتے ہیں اور غیر خالق کے مدبر ہونے کے قائل ہیں۔ اور سامعین یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔